الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جس کو تم دیکھ رہے ہو، ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جن چیزوں کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ یقین جانو یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کی بات نہیں، بہت ہی کم ایمان لاتے ہو تم، نہ یہ کسی کاہن کی بات ہے، بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم لوگ، یہ تو تمام جہانوں کے پالنہار کی جانب سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے۔ اگر یہ نبی کچھ جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑتے، پھر ہم اس کی گردن کی رگ کو کاٹ دیتے۔ اس وقت تم میں سے کوئی اس کے بچاؤ کے لیے آرے نہ آ سکتا تھا۔ یقین جانو یہ قرآن تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے۔ ہمیں یہ بات بھی بخوبی معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں ایسے جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے۔ یقین جانو قرآن ایسی یقینی بات ہے جو سراپا حق ہے، لہٰذا اپنے پروردگار کا نام لے کر تسبیح بیان کرو، وہ پالنہار جو خوب عظمت والا ہے۔ سورہ حاقہ کی تفسیر الحمدللہ ہو رہی تھی، کافی ہفتوں سے چل رہی تھی، 7 ہفتے گزرے
کہ آخری رکوع شروع ہوا. آج 8واں ہفتہ ہے کہ سورہ حاقہ کی تفسیر اس ہفتے کے اندر انشاءاللہ پوری ہوگی. رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قسمیں کھا کر یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا لایا ہوا کلام ہے. میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جس کو تم دیکھ رہے ہو، مثلا یہ زمین، پانی، آسمان، سورج، چاند، اور ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جس کو تم دیکھ نہیں پاتے، جیسے فرشتے، میری ذات. اور یہ قسمیں کھا کر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے. اس کو ایک ایسے پیغام لانے والے نے پیش کیا ہے جو اپنے پیغام میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا. میں پچھلے ہفتے یہ بات بتا چکا ہوں کہ یہاں پر رسول سے مراد یا تو حضرت جبریل ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پر مفسر لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں. حضرت جبریل بھی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں. کہ دیکھو حضرت جبریل بھی بڑی عزت والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پر ان کا بڑا مقام ہے، قوت والے بھی ہیں. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی بات لوگوں کو پہنچائے اور شیطان بیچ کے اندر آ جائے اور اپنی کوئی بات اس میں ملا دے. جبریل قوت والے ہیں، امانت دار ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے پیش کردہ پیغام میں کمی کوتاہی نہیں کرتے، نہ اپنی طرف سے کوئی بات اس میں زیادہ کرتے. جیسی بات اللہ سے سنی ہوتی ہے ایسی بات یہ حضور تک پہنچاتے ہیں، اور اتنی امانت داری سے پہنچاتے ہیں، اتنی قوت، طاقت، سنجیدگی اور وقار کے ساتھ پہنچاتے ہیں کہ درمیان میں شیطان کا بیچ کے اندر آ جانا اور اپنا کوئی کلام قرآن کے اندر ملا لینا اور قرآن کے مضمون کے اندر کچھ کمی بیشی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر ناممکن ہو جاتا ہے حضرت جبریل کا واسطہ ہونے کی وجہ سے. حضرت جبریل کے کچھ فضائل میں آپ لوگوں کے سامنے پچھلے ہفتے چند بیان کر چکا. اور جب آیت پاک حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر نازل ہوئی، تو اس کی تفسیر کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ارشاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، بخاری کے اندر موجود ہے. اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر کوئی کلام نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم صادر کرتا ہے، تو صدور حکم کے وقت فرشتے اپنے پروں کو حرکت دینا شروع کر دیتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دینا چاہتا ہے وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ بے چینی ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے. بے چین ہونے کے عالم میں یہ لوگ جو بڑے فرشتے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پالنہار نے کیا بات کہی، کیونکہ ہم تو بے چین تھے، مضطرب تھے، ہم نے اچھی طریقے سے بات سنی نہیں. تو پھر وہ جو بڑے فرشتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پروردگار نے ایسی ایسی بات کہی، دنیا کے اندر یہ حکم نافذ کرنے، اور جو بات بھی پروردگار نے کہی وہ بالکل حق بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی اونچی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان والا ہے. یہ جو پیغام دوسرے فرشتوں کو جو بڑے فرشتے پہنچاتے ہیں نا، ان بڑے فرشتوں میں سے ایک حضرت جبریل ہے. اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت جبریل وہ فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں اور بے چین بھی نہیں ہوتے. اور ایسی بے چینی حضرت جبریل کو لاحق نہیں ہوتی کہ اللہ کا کلام اور اللہ کا حکم سننے کے اندر ان کی جانب سے کچھ کوتاہی ہو. معلوم ہوا پرفیکٹ بات یہ فرشتوں کو بھی پہنچاتے ہیں، تو حضور کو بھی جو بات انہوں نے پہنچائی ہے یہ قرآن، یہ بھی پرفیکٹ بات ہی. ایسا نہیں کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو سننے کے اندر، جیسے کہ بعض لوگوں کا ایک خیال ہوا کرتا تھا، تو ایسے لوگوں کی تردید یہاں پر ہوگی. اور رسول سے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد ہے، اور یہی زیادہ اقرب الی القیاس ہے کہ حضور کی ذات بھی کتنی زیادہ معزز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دنیا جہاں کے لیے سراپا رحمت تھی.
وہ ذات جو دنیا جہاں کے لیے سراپا رحمت ہو، وہ کوئی جھوٹی بات منسوب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے وہ بات لوگوں کو بیان کرے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ نامی کتاب کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے اور حکیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے اور کوئی سند اس کی بیان نہیں فرمائی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور حضرت جبرائیل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، بات چیت کرتے کرتے یہ بات پوچھ لی کہ حضور میں تو یہ حضرت جبرائیل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو دنیا جہاں والوں کے لیے سراپا رحمت ہوں۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اے جبرائیل، میری جانب سے کیا کوئی رحمت تجھ پر پہنچی؟ میری جانب سے کیا کوئی نعمت اور نوازش تجھ پر ہوئی؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا حضور بالکل، ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں بڑا فرشتہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہتا تھا، سہما رہتا تھا، بے چین رہتا تھا، حالانکہ میں تھا ان فرشتوں میں سے جن کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بہت زیادہ ہے، لیکن ہر وقت میں عذاب کے سلسلے میں بے چین رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال بہت اونچا جلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بہت خطرناک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ غصے کے اندر مجھے بھی شامل کر دے۔ لیکن قربان جائے میری ذات آپ پر کہ آپ پر سورہ تکویر نازل ہوئی، اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 20-21 کے اندر اللہ نے خوب میری تعریف کی کہ میں تو طاقت والا ہوں، میں تو امانت دار ہوں، میں تو ایسا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر میرا بڑا مقام ہے، میری بات مانی جاتی ہے۔ تو یہ سورہ تکویر کی جو آیتیں آپ پر نازل ہوئی نا، میرے بارے میں جس میں میری تعریف موجود ہے، اس سے مجھے کچھ چین ملا اور کچھ اطمینان ملا کہ میرا اللہ کے یہاں پر اچھا مقام ہے، اللہ مجھ سے ناراض نہیں، اللہ غضب کے اندر مجھ کو شامل نہیں کرے گا۔ یہ تھی آپ کی رحمت جو میرے حق میں متعین تھی، اور یہ تھی وہ نوازش اور یہ تھا وہ فضل جو آپ کی وجہ سے مجھ پر لاحق ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا ثبوت ہے کہ ان کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اتنی زبردست تھی کہ جب حضور پیدا ہوئے نے تو ان کی والدہ نے باقاعدہ ایک روشنی دیکھی، جس روشنی کی وجہ سے شام اور فلسطین کے محلات اجاگر ہو رہے تھے، روشنی والے ہو رہے تھے۔ بعض لوگوں نے تو یہ بات کہی کہ خواب کے اندر دیکھا ہوگا، لیکن بعض لوگوں نے یہ بات کہی جس میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہے کہ نہیں، حقیقت میں دیکھا۔ بچہ جب عورت جنتی ہے نا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جننے کا وقت تھا کہ حضرت آمینہ نے وہ روشنی دیکھی۔ تو بھلا وہ آدمی جو پیدا ہونے کے وقت ہی اپنے آپ سے سراپا روشنی نکالتا ہو، وہ آدمی عزت والا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ یہاں پر یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ یقیناً یہ بڑی عزت والے رسول کا لایا ہوا کلام ہے، اس کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، نامناسب الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جو میں نے واقعہ روشنی والا میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا نا، یہ امام احمد نے بھی بیان کیا ہے اور امام حاکم نے بھی بیان کیا ہے، لقمان ابن عامر کے حوالے سے منقول ہے کہ وہ ابو امامہ سے یہ روایت پیش کرتے ہیں، یعنی مستند واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آدمی جتنا زیادہ غور کرتا ہے، اتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس کے سامنے نمایاں اور واضح ہوتے ہیں۔ امام غزالی اور امام رازی ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ثابت کی کہ حضور ایک ایسی ذات ہیں جو مکمل بھی تھے اور مکمل بھی تھے۔ حضور کی ذات کی تکمیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے طریقے سے کی جس طریقے سے کسی دوسرے انسان کی تکمیل اللہ نے نہیں کی، اور حضور نے جس طرح اس دین کی تکمیل کی، اس طرح تکمیل کسی دوسرے آدمی کی جانب سے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو امام غزالی یہ بات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل تھی، اس لیے حضور
اللہ کے سچے پکے نبی تھے. اور امام رازی کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل تھی، اس لیے حضور کی ذات بالکل پیغمبری کے حق میں سچی اور امانت دار تھی. دونوں باتوں کو ملاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضور کی ذات اتنی زبردست تھی کہ حضور مکمل بھی تھے، مکمل بھی تھے. آپ کے اندر تمام کمال والے اوصاف ڈالے بھی گئے تھے اور آپ نے دین کو کمال والے اوصاف دیے بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جس طرح حضور نے مکمل کیا اس طرح کوئی دوسرا انسان مکمل نہ کر سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب و غریب تھا. مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ روایت بیان کرتے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ایک درخت کے نیچے. اتنے میں ایک آدمی آتا ہے، تلوار لیتا ہے اور حضور کے گلے پر رکھ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سو رہے تھے، لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ تلوار گردن پر ہے. اب ہمارا جیسا کوئی آدمی ہوتا تو گھبرا جاتا، کیونکہ نیند کا عالم، اور نیند سے ہوش کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سامنے تلوار ہے. معمولی باتوں پر تو ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دیکھی اور تلوار دیکھ کر اس آدمی کو دیکھا اور وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اے محمد، مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا. حضور نے فوراً کہا، یعنی سو کر اٹھے، اٹھنے کے بعد فوراً کہا اللہ مجھے بچائے گا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو آگے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جب اللہ حضور کی زبان سے نکلا نے، وہ آدمی جو تلوار نکالے ہوئے تھا وہ اتنا زیادہ گھبرا گیا، وہ اتنا زیادہ بے چین ہو گیا، مضطرب ہو گیا کہ ڈر کے مارے تلوار نیچے پھینک دی. اس نے حضور نے اس کی تلوار اٹھائی اور حضور نے اس کی گردن پر رکھی تلوار اور کہا کہ اے بندہ، اب مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا. وہ آدمی گھبرا گیا اور اس نے پھر کہا کن، تو ہو جا کخیر آخذ، بہترین تلوار پکڑنے والا. تلوار دو طرح کے لوگ پکڑتے ہیں. ایک وہ تلوار پکڑنے والے ہوتے ہیں جو تلوار کو برے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اے نبی، اے محمد، تو میرے لیے ہو جا بہترین تلوار پکڑنے والا، یعنی تو تلوار کو اچھے کام کے اندر استعمال کر. تو اس تلوار کو میرے خون سے گندا مت کرنا اور تو اس کے ذریعے مجھے قتل مت کرنا، یعنی تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایمان تو نہیں لاتا، لیکن ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تیرے مخالفین جب بھی تجھ پر حملہ کرنا چاہیں گے نا تو میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا اور میں کبھی بھی تجھ پر حملہ نہیں کروں گا. حضور نے کہا ٹھیک ہے چلا جا. وہ آدمی جاتا ہے اور اپنے دوستوں سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے بہترین شخص کی ملاقات کر کے آیا ہوں. ایسا آدمی کی میں نے ملاقات کی ہے جس کا مثل میں نے کبھی دیکھا نہیں، نہ آسمان کے نیچے نہ زمین کے اوپر. واقعی ایک اسلامی مؤرخ ہے، ہسٹورین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی پھر بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. شاید اسی واقعے کی برکت کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا. ایک مرتبہ غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر چھپے ہوئے تھے. دشمن وغیرہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، ہجرت کا وقت تھا. دشمن لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ غار کے اندر ابو بکر اور محمد چھپا ہوا ہے تو دشمن ان کو قتل کر دیتا. تو غار کے ارد گرد تلاشی لے رہے ہیں یہ لوگ اور حضور اور حضرت ابو بکر چھپے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر بہت زیادہ گھبرا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نیچے اگر دیکھ لینے تو ہمارے پیر ان کو دکھ جائیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر، گھبراتا کا ایک گھبرانے کا نہیں، ان دو لوگوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن میں کا تیسرا اللہ ہے. یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں تو گھبراتے کیوں؟ وہ چلے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو امن نصیب ہوا. تو آدمی کا بھروسہ اللہ پر ہو، ایسا مشکل سے مشکل اور کٹھن سے کٹھن حالات بھی کیوں نہ ہو،
لیکن آدمی اللہ پر بھروسہ کرے تو انشاءاللہ کچھ ہوتا نہیں۔ بچپن سے لوگ سنتے آئے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن آج الحمدللہ سب جی رہے ہیں، اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا، اللہ اللہ کرتا رہنے کا، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عافیت کے اندر، حفاظت کے اندر رکھتے ہیں۔ اور بہادر رہنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بہادر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ مدینے کے اندر ایک زوردار آواز سنی، ایسا لگ رہا تھا کہ دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت انس کہتے کہ ہم سب لوگ بیدار ہوئے کہ کیا تھی آواز۔ ہم نکلتے ہیں اور گھوڑے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر آ رہے ہیں اس جگہ سے جہاں سے ہم نے آواز سنی، ریٹرن ہو رہے ہیں، وہ بھی ایسے گھوڑے پر جو گھوڑا نہایت تیز چل رہا تھا اور اس پر زین بھی نہیں تھی، یعنی زین کے بغیر حضور اس پر سوار ہو گئے تھے۔ اور حضور آ کر کہہ رہے ہیں کہ ارے فکر مت کرو، یعنی آواز تم نے سنی، تم گھر کے باہر نکلے، اتنے میں وہاں پر پہنچ بھی گیا اور جو حقیقت تھی وہ مجھے معلوم بھی ہو گئی، اب میں تسلی دینے کے لیے آ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری ہے کہ اگر خطرناک آواز ہوتی ہے تو کوئی اس کے قریب جائے گا نہیں، لیکن حضور جب وہ خطرناک آواز سنتے تھے تو فوراً اس آواز کی طرف جاتے تھے، اور پھر جب سب لوگ بیدار ہوتے، متنبہ ہوتے اور باہر آتے تو تسلی دینے کے لیے حضور آتے۔ تو ہمیشہ آدمی کو بہادر لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ حضور بہت زیادہ بہادر تھے، اللہ پر بھروسہ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو حضور واقعتاً لوگوں کو گمراہیوں سے بچانے والے تھے، ہدایت کی طرف لے آنے والے شخص تھے۔ حضور کا جو احسان امت پر ہے، امت کبھی بھی وہ احسان ادا کر نہیں سکتی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عربوں کی عادت تھی، معمولی باتوں پر جھگڑا کرتے تھے، معمولی باتوں پر، اور معمولی باتوں پر جھگڑا ہو جاتا تو اس جھگڑے کے اندر اتنی خطرناک جنگ ہوتی تھی کہ اس میں آدمی اپنے آپ کو بھی کبھی مار ڈالتا، اپنی بیویوں کو بیوہ بنا دیتا، اپنے بچوں کو یتیم بنا دیتا۔ ایک جنگ تھی زمانہ جاہلیت میں جس جنگ کا نام تھا حرب البسوس۔ وہ جنگ 30 سال تک رہی، اور وہ جنگ کیوں 30 سال تک رہی معلوم ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک آدمی کی اونٹنی نے ایک دوسرے آدمی کے پرندے کے انڈے کو کچل دیا تھا۔ اس وجہ سے یعنی ایک آدمی کی اونٹنی نے دوسرے آدمی کے پرندے کے انڈے کو چونکہ کچل دیا تھا نا، اس وجہ سے حرب البسوس ہوئی جو 30 سال تک رہی۔ عرب لوگوں کی یہ عادت تھی، معمولی باتوں پر جھگڑا کرتے تھے اور پھر لمبا جھگڑا۔ ایک جنگ تھی جس کا نام تھا حرب داحس والغبرہ۔ یہ جنگ 40 سال تک رہی، اور یہ جنگ کیوں 40 سال تک رہی معلوم؟ اس وجہ سے کیونکہ ریس ہو رہی تھی، اس میں ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے پر غالب آ گیا، اور دوسرا گھوڑا پہلے گھوڑے سے چونکہ مغلوب ہوا نہیں، اس وجہ سے دونوں کے درمیان کشمکش ہوئی اور 40 سال تک جنگ رہی۔ حضور نے ایسے لوگوں کو ہدایت دی اور حضور نے ایسے لوگوں کو بات سمجھائی، تو کیا یہ رسول معزز نہیں تھا؟ عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، میراث میں سے عورتوں کو حصہ ملتا نہیں تھا، کچھ بھی دیتے نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے میراث سب کے لیے جاری کر دیا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ کچھ عورتیں اشکال کرتی ہیں کہ کیوں میراث میں ہمیں کم حصہ ملتا ہے، مردوں کو زیادہ حصہ ملتا ہے، مرد کا آدھا حصہ ہمیں ملتا ہے تو مرد کو پورا حصہ ملتا ہے، ایسا کیوں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام وہ پہلا ریلیجن ہے جس نے عورتوں کو میراث میں سے حصہ دیا، ورنہ جب حضور کے پاس یہ دین آیا تھا نا تب تو عورتوں کو میراث دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ دوسرے نمبر کی بات یہ کہ عورتوں کو کم میراث ملتا ہے، مردوں کو زیادہ میراث ملتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ مرد کے خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ مرد فقط اپنے آپ پر خرچ نہیں کرتا، بیوی کی خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی مرد کے لیے ہوتی ہے، یعنی مرد بیوی پر بھی خرچ کرتا ہے، اس کو خرچہ دینا مرد پر لازم، بچوں پر بھی خرچہ کرنا مرد پر لازم، گھر کا خرچہ بھی مرد سنبھالتے ہیں، کبھی والدین کا خرچہ بھی مرد کو اٹھانا پڑتا ہے، یعنی مرد کے اوپر خرچے تو تم دیکھو تو زیادہ حصہ اس کو ملے گا۔ عورتوں پر شریعت کی جانب سے اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کا خرچہ نہیں ہے،
فقط اپنا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ وہ نہیں دے گی، مرد دے گا، اس کا خرچہ بھی مرد دیتا ہے۔ تو عورتوں کے خرچے کم ہوتے ہیں، مرد کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں۔ مصارف مرد کے زیادہ ہیں، عورتوں کے مصارف کم، اس لیے مرد کو میراث زیادہ ملتی ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جو عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ عورتوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا، حضور آئے اور حضور نے میراث کا سلسلہ ان کے لیے جاری و ساری کیا۔ عورتوں کو جبراً نکاح کرایا جاتا تھا، یعنی مجبور ہو کر کسی کے ساتھ بھی اس کا نکاح کرا دیتے تھے۔ حضور نے یہ طریقہ روکا اور منع فرمایا اس طریقے سے۔ اور ہوتا یہ تھا کہ عورت کو کہہ دیتے کہ دیکھ اگر تجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہو تو فوراً نکاح کر لے، اگر تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گی نا اور میری بات مانے گی نہیں تو میں تیرا کبھی نکاح ہی نہیں کراؤں گا۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ کئی عورتوں کا نکاح ہی یہ لوگ کراتے نہیں۔ حضور نے اس طریقے کی مذمت فرمائی۔ عورتوں کے ساتھ معاملہ ایسا کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوتا تو ہماری شریعت کے اندر 4 ماہ 10 دن عدت کی طے ہوتی ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں 1 سال تک کی عدت ہوتی تھی۔ اب وہ 1 سال تک کی عدت بھی کیسی عدت کہ ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر اس عورت کو رکھ دیا جاتا، خوشبو لگانے کی اجازت اس کو نہ ہوتی، نہ نئے کپڑے پہننے کی اس کو اجازت ہوتی، بلکہ بدبودار کپڑے اس کو پہنائے جاتے تھے، اور ایک چھوٹے سے کپڑے میں 1 سال تک اس کو رکھا جاتا۔ پھر ہوتا یہ کہ جب 1 سال پورا ہوتا تو ایک گدھے کو یا ایک بکری کو ان کے سامنے لایا جاتا اور کہا جاتا کہ اپنے ہاتھ اس پر صاف کرو، تو وہ اپنے ہاتھ اس پر صاف کرتی، اور جب ہاتھ صاف کر لیتی تو کہتے وہ کہ دیکھو اس کا گوبر پکڑو اور اس کو پھینکو، تو پھر وہ اس کا گوبر پکڑتی اور پھینکتی، یعنی بیوقوفانہ حرکت، جاہلانہ حرکت عورتوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اور یہ بات بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت زینب بنت ابی سلمہ یہ روایت بیان کرتی ہے۔ حضور نے اس طریقے کو منع فرمایا اور اس طریقے کو روکا کہ اس کا شوہر مر گیا، اس میں اس کی کون سی غلطی کہ اس کو ناپاکی کے اندر ملوث ہونے کے لیے کہتے ہو اور بیوقوف والی حرکتیں اس کے پاس سے کرواتے ہو۔ تو یہ چیزیں حضور نے روکی۔ یہ عزت والے رسول نہیں تھے تو اور کیا تھا؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360، یعنی وہ کعبہ جو توحید کا مرکز، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پوری دنیا پر عام جاری و ساری ہوتی ہے، اسی کعبے پر 360 مورتیاں پہلے ہوا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس سلسلے کو ختم کیا، اور اتنا زبردست طریقے سے ختم کیا کہ کعبے پر تو کیا، مکے کے اندر بھی مورتی رکھنے کی اجازت کسی کو ہوتی نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعلیم تھی، اور اس طرح حضور نے اس مبارک دین کی تکمیل فرمائی۔ نکاح کرنے کے بھی الگ الگ وحشی طریقے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کرنے کے طریقے بھی الگ الگ ہوتے تھے۔ ہم تو ایک ہی نکاح کا طریقہ جانتے ہیں، وہ طریقہ جو حضور نے ہمیں سکھلایا، جس میں سلیقے کے ساتھ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اس کو مہر دی جاتی ہے، پھر اس کا خرچہ اٹھایا جاتا ہے، رہنے کے لیے اس کو مکان دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی ترغیب ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ نکاح جو ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں الگ الگ عجیب و غریب طریقے کے نکاح ہوا کرتے تھے۔ ایک نکاح ہوتا تھا النکاح الاستبضاء، اتنا خطرناک نکاح ہوا کرتا تھا یہ کہ اس میں مرد اپنی عورت کو کسی غیر کے پاس بھیجتا۔ ہوتا یہ کہ وہ ایک لڑکا چاہتا یا ایک لڑکی چاہتا، ایسی اولاد جس کے اندر اوصاف کاملہ موجود ہوں۔ اب وہ خود تو یہ سمجھتا تھا کہ اگر میری اولاد اس سے پیدا ہوگی تو بچہ بھی میرے جیسا ہوگا تو اچھے اوصاف والا بنے گا نہیں، تو میں اس کو ایک ماہر آدمی کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ بچہ اس کا ہو اور میری طرف منسوب ہو، تاکہ اس کے اچھے اچھے اوصاف بچے کے اندر آئیں۔ تو وہ اپنی عورت کو بھیجتا تھا کسی دوسرے مرد کے پاس، اور دوسرا مرد اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرتا تھا ناجائز طریقے سے، اور پھر وہ عورت آتی تھی، بچہ جنتی تھی اور بچے کو اپنے نام پر کراتا تھا۔ یہ وحشی طریقہ حضور نے اس کو ختم کیا۔ پھر پروسٹیٹیوشن بھی بہت زیادہ عام تھا کہ عورتیں جھنڈا لگایا کرتی تھی یہ بات بتانے کے لیے کہ ہمارے گھر پر آؤ، ہم پیسے سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو اس عورت کو پیسے دیے جاتے اور پھر وہ عورت اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرتی۔ نہ خرچے کی کوئی ذمہ داری مرد لیتا،
نہ رہائش اس کو کوئی دیتا، بس اس کے ساتھ جو کام کرنا ہوتا وہ کر لیتا، نہیں پھر اس کو چھوڑ دیتا وہ۔ تو یہ وحشی طریقہ پہلے بہت زیادہ رائج تھا، حضور نے اس کو ختم کیا۔ پھر ایک طریقہ تو اس سے زیادہ خطرناک کہ ایک پارٹی ہوتی، لوگوں کو دعوت دی جاتی اور ایک عورت کو بلایا جاتا اور اس عورت کے ساتھ 10 سے 11 لوگ میاں بیوی والا تعلق قائم کرتے، اور پھر 10 سے 11 لوگ اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کرتے، اور پھر جب بچہ جننے کی باری آتی تو وہ 10 و 10 مردوں کو بلاتی، 10 و 10 مردوں کو بلاتی اور کہتی کہ دیکھو وہ ایک رات میں تم لوگوں کے پاس آئی تھی، تم لوگ سب نے میرے ساتھ شب باشی کی تھی، اب دیکھو میں جس کو باپ بناؤں گی نا وہ باپ بن جائے گا، اور اس کو اس بچے کی کفالت کرنی پڑتی۔ تو اگرچہ وہ بچہ کسی دوسرے کا ہوتا، وہ عورت جس کو کہتی نا کہ یہ باپ، تو اس کو اس کا باپ بننا پڑتا۔ اور یہ طریقہ یعنی بالکل بیوقوف طریقہ، وحشی طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب طریقے ختم کیے اور وہ پاکیزہ نکاح ہمارے سامنے پیش کیا جس سے ہم اور آپ آج واقف ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معزز تعلیم کا اثر اور نتیجہ تھا، جس اثر اور نتیجے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت عزت والے کہلائے۔ اللہ یہاں پر یہی کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کلام ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، لہٰذا اس کو تم جھوٹا مت سمجھو، یہ تو بہت سچا کلام ہے، اس کی تصدیق کر لیا کرو، کیوں جھوٹا کہتے ہو؟ دیکھو اگر ہم قرآن کے مضامین کے اندر غور کریں نا میرے عزیزو، تو یہ کتنا زیادہ سچا کلام ہے، ہم اس نتیجے پر بخوبی پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں سورہ نساء کی آیت نمبر 56، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنمیوں کو جب سزا دی جائے گی نا، تو سزا اس طرح دی جائے گی کہ ان کی کھالیں پہلے آگ کے ذریعے سے جلیں گی، تو ان کی کھال کو واپس لوٹایا جائے گا اور پھر ان کو واپس عذاب دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ ہوتا رہے گا کہ کھال جلے گی، واپس کھال آئے گی اور واپس اس کھال کو جلایا جائے گا۔ اب آدمی اس زمانے میں شاید سوچ سکتا تھا یہ کہ واپس کھال کو لانے کا کیا مطلب، آگ کے ذریعے سے بس عذاب ہوتا رہے، کھال ایک مرتبہ جل گئی، اب عذاب ہوتا رہے اس کو، تو واپس اللہ کھال کیوں لائیں گے؟ آج کل کے سائنٹسٹ لوگوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے لیے کھال کا ہونا ضروری، کھال اگر ہوگی تو تم چیز کو محسوس کر سکتے ہو، اگر کھال نہیں تو چیز کو محسوس کرنا ناممکن، خواہ وہ چیز لذت کی ہو یا تکلیف دہ چیز ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان امی ہونا تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے یہ، لیکن وہ ایسی چیزیں ثابت کر رہے تھے جو آج کل 1400 سال بعد سائنٹسٹ لوگ ثابت کر رہے ہیں۔ یہ چیز دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن شاعر کا کلام نہیں، یہ شاعر کسی کاہن، یہ شعر شاعری نہیں ہے، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ بالکل سچا کلام ہے کہ کھال کا ہونا کسی چیز کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو قرآن کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ہم عذاب دیں گے، اور ایسا نہیں کہ ایک ہی مرتبہ کھال جل جائے گی، کیونکہ اگر ایک مرتبہ کھال جلے گی نہ پھر عذاب ہوتا رہے گا، تو کھال نہیں ہوگی تو عذاب محسوس ہوگا نہیں، اور ہمیں عذاب دینا اس سے تاکہ محسوس ہو، اس سے کھال کو واپس لے آئیں گے۔ یہی چیز حضور پر نازل ہوئی 1400 سال پہلے، جو آج سائنٹسٹ لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کے لیے کھال کا ہونا ضروری ہے۔ پھر قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ زمر کی آیت، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ مادر رحم کے اندر 3 پردے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ مادر رحم کے اندر کتنے پردے ہوتے ہیں؟ 3۔ اس زمانے میں لوگ یہی سمجھتے تھے، بلکہ آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مادر رحم کے اندر ایک ہی پردے اور اس پردے کے اندر بچہ ہوتا ہے، لیکن اللہ 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ نہیں، مادر رحم کے اندر ایک پردہ نہیں، 2 پردے نہیں، 3 پردے ہوتے ہیں، اور ان 3 پردوں کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ آج کل کے سائنٹسٹ لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں واقعتاً 3 پردے ہوتے ہیں، ایکٹوڈرم، میسوڈرم، اینڈوڈرم، ان پردوں کے نام ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزانہ کلام کہ ایک وہ رسول جس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، وہ ریسرچ کس طرح بتا رہا ہے جو 1400 سال بعد ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں عقل کے اندر آتی نہیں، چیزیں واقعتاً عقل کے اندر آتی نہیں۔ سورہ یونس کی آیت، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ
فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ذرہ ہوتا ہے نا، ذرہ، اس سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ذرہ کو انگلش کے اندر کہتے ہیں ایٹم۔ پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جو ایٹم ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹی چیز، اس سے چھوٹی کوئی چیز نہیں، لیکن بعد میں ان لوگ کو پتہ چلا کہ نہیں، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہے، اور وہ ایٹم ہے جس کو تقسیم کیا جائے۔ یعنی ایٹم بالکل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس ایٹم کی بھی تقسیم ہو سکتی ہے نا، اس سے چھوٹی چیزیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے بتائی کہ ایٹم کے اندر تقسیم ہونا ممکن ہے، اور ایٹم پھر تقسیم ہوتا ہے نیوٹرون کی طرف، پروٹون کی طرف، الیکٹرون کی طرف، اور اسی تقسیم کی وجہ سے آج انسانیت بم بنانے پر قادر ہوئی۔ یہ جو بم بنا ہے، یہ بم کس طرح بنتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ جب ذرے کے اندر تقسیم ہوتی ہے تو پروٹون، الیکٹرون، نیوٹرون جو ہوتے ہیں وہ منتشر ہوتے ہیں۔ منتشر ہونے سے ایک چارج پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دھماکہ ہوتا ہے۔ تو وہ بم جو آج لوگوں نے بنائے، اور اس لیے بنائے کیونکہ ان کے بارے میں یہ بات ان کو معلوم چلی کہ ذرہ قابل تقسیم ہے، وہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوئی۔ اب میں جتنی آیتیں، میں تو اور آیتیں بھی ابھی پیش کر سکتا ہوں، اللہ کی قسم، یعنی اگر میں ابھی دلائل پہ دلائل دیتے جاؤں نا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے کہ میں دلائل دے سکتا ہوں، اور یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے جو رسول امی پر نازل ہوا واقعتاً اللہ کا کلام ہے، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بیان کرنے سے قاصر۔ تو یہ کوئی شعر شاعری نہیں، تم کتنا کم ایمان لاتے ہو، یہ کسی کاہن کی بات نہیں، نصیحت حاصل کرنا تو بہت کم ہوتا ہے تمہاری جانب سے، تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اللہ کا کلام، اس کو سمجھو اور اس کی تعظیم کرو۔ دیکھو اگر بالفرض یہ رسول کچھ جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوب کرتا نہیں، اور یہ وہ باتیں کہتا جو ہم نے کہی نہیں، مثلا نعوذ باللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہم پر پیش کیا اور یہ بات کہی کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ میرا کلام نہ ہوتا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میرا کلام نہ ہوتا اور حضور تمہارے سامنے یہ کہتے کہ یہ میرا کلام ہے، تو میں ان کو فوری موت دیتا۔ یعنی ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کر جلاد جس طرح قتل کرتا ہے نا، دایاں ہاتھ پکڑ کر گردن پر چھری لگاتا ہے، اسی طرح میں اس محمد کو قتل کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ جھوٹی بات نہیں ہے، واقعتاً یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ میرا کلام ہے، واقعتاً یہ میرا کلام ہے، اس لیے اس کا کام تمام ہوا نہیں، ورنہ اگر یہ کوئی جھوٹی بات میری طرف منسوب کرتا تو میں اس کا معاملہ تمام کر دیتا، لیکن اس کا معاملہ تمام ہوا نہیں ہے، اس لیے کیونکہ یہ جھوٹا آدمی ہے ہی نہیں، بالکل سچا آدمی، لہٰذا ہمیں بھی ان کو سچا سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتا، تو بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں، پیر سے کیوں نہیں، کیوں دائیں ہاتھ کی تخصیص ہوئی؟ تو یہاں پر دراصل اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی طرف کہ دیکھو دایاں ہاتھ بالکل طاقتور ہاتھ ہوتا ہے، جب اسی کو کوئی آدمی پکڑ لے تو کیا وہ اپنا دفاع اچھے طریقے سے کر سکتا ہے؟ اگر اس کی جگہ پر بایاں ہاتھ پکڑ لیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے ذریعے سے کوئی آدمی اپنا دفاع کر سکے، کیونکہ یہ طاقت والا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں جلاد کی طرح اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتا، اس کی پوری طاقت کھینچ لیتا تاکہ وہ اپنا دفاع ہی نہ کر سکے، بالکل ذلیل و خوار ہو جاوے، اور ذلیل و خوار ہونے کی حالت میں اس کی گردن کی رگ کاٹ دیتا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات تھی جب یہ کوئی جھوٹی بات کہتا تب، لیکن یہ جھوٹی بات کہہ ہی نہیں رہا۔ ہاں، ہم اس کو اس طرح قتل کرتے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ان کے بچاؤ کے لیے آڑے نہ آ سکتا۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت کا سامان ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت حاصل کرو۔ خیر تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، دیکھو تم جھٹلاؤ گے تو کل قیامت کے دن تمہارے لیے قرآن باعث حسرت ہوگا، کہ جب پتہ چلے گا کل قیامت کے دن کہ قرآن تو سراپا سچ ہی سچ ہے، تو پھر حسرت کرو گے، افسوس کرو گے کہ کاش دنیا کے اندر ہم اس قرآن پر ایمان لاتے اور اس کی تکذیب نہ کرتے۔ خیر یہ قرآن بالکل یقینی بات ہے، سراپا حق ہے، اپنے پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو، اور وہ پروردگار جو ہے یہ بہت عظمت والا ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، اجعلوا فی رکوعکم، اس آیت کو اپنے رکوع میں لے لو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ہم سبحان ربی العظیم
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میرا پالنہار بہت پاک ہے، جو پالنہار بہت عظمت والا ہے، یہ اس آیت کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی کوئی اگر پوچھے نا کہ سبحان ربی العظیم ہم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں تو یہ کون سی دلیل سے ثابت ہے؟ سورہ حاقہ کی آخری جو آیت ہے نا، یہ ہے وہ دلیل جس دلیل سے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنے کا ہمیں حکم ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب آدمی رکوع کرے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر اس کا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ کم سے کم مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں۔ آدمی اگر امامت کرا رہا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، کیونکہ وہ 5 مرتبہ پڑھے گا تو پیچھے والے 3 مرتبہ پڑھ سکیں گے نا، اس سے زیادہ نہ پڑھے کیونکہ پھر پیچھے جو لوگ ہیں ان پر دشواری ہوگی۔ ہاں لیکن نفل نماز پڑھ رہے ہو تو پھر لمبے لمبے کرو رکوع، اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرو۔ تو رکوع کے اندر جو ہم سبحان ربی العظیم کہتے ہیں وہ اس آیت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جو سورہ حاقہ کی آخری نمبر کی آیت ہے، اور سجدے کے اندر جو ہم سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں نا، تو میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں جو پہلے مجلس کے اندر موجود تھے جب سورہ اعلیٰ کی تفسیر ہوتی تھی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس سبح اسم ربک الاعلیٰ کی وجہ سے ہم سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ الحمدللہ سورہ حاقہ کی تفسیر پوری ہوئی، اب انشاءاللہ سورہ معارج کی تفسیر ہوگی۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور طریقے سے قدر دانی کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی توفیق اور مولا کریم قرآن پر عمل کرنے کی سعادت سے ہمیں نواز، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، قرآن کے قدر دانی کی توفیق مولا کریم ہمیں تو نواز۔ اے اللہ قرآن کے انوارات سے ہمارے دلوں کو سجا دے۔ اے اللہ جو غلطیاں تفسیر کے اندر ہوئی ہوں گی اے اللہ اس کو معاف فرما، کوتاہیاں کرنے کے اندر سننے کے اندر جو ہم سے ہوئی اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ مولا کریم اس مبارک سلسلے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم عزت سے ہمیں نواز، ذلتی سے ہماری پوری حفاظت فرما، طاقت سے نواز، قوت سے نواز، بیماری کمزوری ذوف سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، خیر سے نواز، شر سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک دانہ بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے اللہ انہوں نے تیری پناہ مانگی ہے اے اللہ ان سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔